بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل روحانی دستک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے ہمارے تمامی دیکھنے اور سننے والے دوست اور احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بزرگوں کے مزاج کے خلاف اگر کوئی کام کیا جائے، ان کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا جائے، خصوصاً وہ بزرگ جو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پکے اور کامل بندے ہوں، تو انسان کو تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج جو ہم طرح طرح کی مشکلات میں ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں ہیں، طرح طرح کی اذیتوں کو برداشت کر رہے ہیں، ہمیں اپنا اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم نے کسی اللہ والے کے دل کو تو نہیں دکھایا؟ کیا ہم سے کوئی اللہ کا بندہ ناراض تو نہیں؟ خصوصاً ہمارے گھر کے اندر موجود ہمارے والدین۔ اگر ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں تو یقین جانیے ہم لاکھ چاہ کر بھی خوش نہیں ہو سکتے، ہم لاکھ چاہ کر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم لاکھ چاہ کر بھی جو حقیقی خوشی اور مسرت ہے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ حقیقی خوشی ہماری زندگی میں آ جائے، ہماری زندگی اطمینان، چین اور سکون سے گزرے، تو ہمیں اللہ کے نیک بندوں اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی عزت اور احترام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنا کردار اور اپنی گفتار کو ایسا بنانے کی ضرورت ہے جس طرح کہ ایک حقیقی مسلمان کا کردار اور گفتار ہوتا ہے۔ آج آپ کو ہم ایک ایسا واقعہ بتائیں گے جس کو سن کر آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح اللہ والوں کی بات نہ ماننے سے، یا ان کی بات کو رد کرنے سے، یا ان کے حکم پر اپنی خواہش کو ترجیح دینے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ نحوستیں کس طریقے سے انسان کی خواہشات کو رد کر دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں، اور جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت خواجہ ابو الحسن حمدانی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ حضرت خواجہ جعفر خالدی علیہ رحمہ کی زیارت کو گئے اور گھر میں یہ کہہ کر گئے کہ میرے لیے تنور میں مرغی بھون کر رکھی جائے۔ حضرت خواجہ جعفر خالدی علیہ رحمت نے ان کو حکم دیا کہ تم رات میرے پاس بسر کرو، مگر ان کے دل میں چونکہ مرغی کا خیال تھا، جو چیز ان کو مرغوب تھی، جو کھانا ان کو مرغوب تھا، اس کی جانب ان کا دل مائل تھا، اور چاہتے تھے کہ کسی طرح میں گھر پہنچ جاؤں اور جا کر وہ لذیذ کھانا جو اپنے لیے تیار کروا کر آیا ہوں اس سے لطف اندوز ہو سکوں، جس طرح آج ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہماری جو خواہشات ہیں وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے سے روک کے رکھتی ہے، ہمارے بڑوں کا حکم ماننے سے روک کے رکھتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس مرغی کی چاہت اور اس کے ذائقے کی وجہ سے یہ اپنے شیخ کو حکم کو ماننے سے قاصر رہے اور بہانے تلاش کرنے لگے کہ کس طرح میں جلد از جلد اپنے گھر کو چلا جاؤں۔ چنانچہ جب حضرت خواجہ خالدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو حکم دیا کہ تم رات یہاں میرے گھر بسر کرو، تو چونکہ ان کا دل مرغی میں لگا ہوا تھا، انہوں نے ایک خوبصورت بہانہ بنایا اور بہانہ بنا کر اپنے گھر روانہ ہو گئے۔ حضرت خواجہ جعفر کے دل پر اس کا ملال گزرا، آپ کو دکھ ہوا، اور اس کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ حضرت خواجہ ابو الحسن حمدانی دسترخوان پر مرغی کھانے کے لیے بیٹھے اور ذرا سی غفلت ہوئی تو ایک کتا گھر میں آ گیا اور مرغی لے کر بھاگا اور اس کو ایک گندی نالی میں ڈال دیا۔ حضرت خواجہ ابو الحسن حمدانی جب صبح کو حضرت خواجہ جعفر خالدی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا، جو شخص مشائخ کرام کی قلبی خواہش کا احترام نہیں کرتا، اس پر اسی طرح کتا مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کو ایذا دیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ ابو الحسن حمدانی شرمندہ و نادم ہوئے اور اپنے کیے پر ان کو نہایت افسوس کرنا پڑا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیں بھی یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری وہ لا حاصل خواہشات اور ہماری وہ چاہتیں جن کو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور ابھی تک رکی ہوئی ہیں، یا ہماری وہ حقیقی خواہشات اور حقیقی ضروریات جن تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں اور وہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہی ہے، انتھک محنت کے باوجود، انتھک کوشش کے باوجود اگر ہم اس تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں
تو ہمیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کسی پیارے کے دل کو تو نہیں دکھا رہے، ہم اپنے کسی کے بڑے کی حکم عدولی تو نہیں کر رہے، ہم اپنے کسی بڑے کے دل کو صدمہ اور ٹھیس پہنچا کر اپنی خواہش کی تکمیل تو نہیں کر رہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے بندوں، اپنے بزرگوں اور اپنے والدین کا شکر گزار اور فرما بردار بندہ بنائے، آمین۔